آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے اصلی وارث مرتضی بھٹو کے بیٹے ذوالفقار علی بھٹو جونیئر سے۔ میر مرتضی بھٹو صاحب کی جب اسیسینیشن ہوئی کیا ایج تھی آپ کی؟ میں 6 سال کی تھی، تب آپ کہاں تھے؟ ادھر ہی تھا۔ جو آپ کے کزنز ہیں آپ کی ان کے ساتھ کیسے ہے؟ مثلا کہ بلاول ہے، بچپن سے میرے جو والد صاحب ہے، کوئی بھی جو بھی دشمنی تھا وہ ہمیشہ انسسٹ کرتا تھا کہ جو بچے ہیں وہ ان کی فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ ہم بات تو نہیں کرتے، ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی آئی گیو ہم رسپیکٹ، ہی از مائی کزن، آئی ول نیور سے اینی تھنگ بیڈ اباؤٹ مائی کزن۔ وٹ میکس یو کمنگ بیک ہیئر ان پاکستان؟ گھر کی یادیں آ رہی تھی۔ واپس آتے ہوئے ڈر نہیں لگا کہ یار کہیں اسی طرح کے ظلم کا میں نہ؟ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے۔ عمران خان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں؟ عمران خان نے بھی جدوجہد کی، مگر میں پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہوں۔ پولیٹیکل سچویشن ہے، منسٹرز، یہ ساری چیزیں، وہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے نا؟ ان کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اور وہ کون ہے؟ میں ابھی آپ سب کو جانتے کہ وہ کون ہے۔ سندھ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وڈیرا نظام، غرور، لالچ اور ایک ستیاناس کرنا ہے نا؟ تو اور ہم ستیاناس کے راستے پر ابھی چل رہے ہیں۔ میں سندھی عوام کا ایک عاشق ہوں۔ وڈی مشکل سوال آ سائیں، ماں کوشش کیاں، منجی سندھی کمزور آ، سندھ جے مانو آڑا سانگے آڑا۔ جب میں نے ڈریگ کا کیا تھا، جینڈر جو ہے، جنس جو ہے، یہ تو خود ہی ایک پرفارمنس ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو نیوز۔ ناظرین، آج بڑے ایک بہترین پروگرام کے ساتھ آپ کی پیش خدمت حاضر ہوں۔ آج میرے ساتھ بڑی خاص شخصیت موجود ہے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذوالفقار علی بھٹو جونیئر، جو کہ میر مرتضی صاحب کے بیٹے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے ہیں۔ ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کی بہت مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اس پروگرام کی دعوت دی۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ علی مدد، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تھینک یو۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا ذوالفقار، سب سے پہلے مجھے کہیں آپ کو ذوالفقار کہوں، جونیئر کہوں، کیا کہوں، کیا کہلوانا پسند کرتے ہیں؟ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، ذوالفقار جونیئر بابا، بس زلفی نہ کہیں، ذوالفقار جونیئر بابا، سب بابا صرف خالی صحیح ہے۔ سب سے پہلے مجھے بتائیں، میں آپ پہ تھوڑی سی ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ڈریگ کوئین یہ ایک پرفارمنگ آرٹ ہے۔ تھوڑا سا اس بارے میں ہماری آڈینس کو بتائیے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ، اور پھر جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور پھر آپ جیسے پرفارمنگ آرٹ جب پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سا اس کی ہسٹری اور اس کے آرٹ کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا۔ آئی تھنک آرٹ جو ہے، فن جو ہے، وہ ایک جگہ ہے ہمارے تصور کے لیے، ہے نا؟ اور یہ اسلام میں بھی جائز ہے کہ آپ آرٹ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ایک نام ہے، وہ ہے المصور، مطلب آرٹسٹ، ہے نا؟ اس نے سب کچھ بنایا، وہ سب سے بڑا آرٹسٹ وہی ہے نا؟ تو یہ ہے کہ جب میں نے ڈریگ کا کیا تھا، میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ جینڈر جو ہے، جنس جو ہے، یہ تو خود ہی ایک پرفارمنس ہے، ہم پرفارم کرتے رہتے ہیں، اور جو کہ کردار ہے، کریکٹر ہے جو آپ پلے کر رہے ہیں۔ جی یہ کردار تھا، کیریکٹر تھا، اور جیسے آج کل جو مردانہ ہے، وہ ماضی سے کا مردانہ سے کافی الگ ہے نا؟ اور مستقبل میں ہمیں پتہ نہیں کہ مردانہ کا کیا مقصد ہوگا، کیا مطلب ہوگا، اس طرح کا وہ دکھتا ہوگا جو ایک مردانہ کنسیپٹ۔ بالکل۔ تو میں اس لیے یہ کیریکٹر پرفارم کر رہا تھا کہ جینڈر ایک بہت فلوئڈ کانسیپٹ ہے، اور ایک پرفارمنس ہے، اور ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے، مطلب ہم یہ سوسائٹی ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ جینڈر، جنس کیسا ہے، کہ مرد کیسا ہے، عورت کیسا ہے نا؟ تو میں اس کا تھوڑا۔ ذوالفقار، مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں پتہ لگا کہ آپ امریکہ میں رہتے ہیں، وٹ میکس یو کمنگ بیک ہیئر ان پاکستان؟ گھر کی یادیں آ رہی تھی۔ ہاں بالکل، اور امریکہ میں بڑے تنہارا ہے نا لگ رہا تھا، اکیلا لگ رہا تھا، لونلی لگ رہا تھا، تو اس لیے میں واپس آیا، کیونکہ جو گھر کی کھانا تھا، ماحول تھا، محسوس تھا، وہ یاد آ رہا تھا، یاد کر رہا تھا، تو اس لیے میں واپس آیا تھا۔ اور یہ بھی ہے کہ جو پاکستان ہے، اٹ نیڈس ہیلپ۔ میں واپس آیا تھا تاکہ میں اپنے لوگوں کو ہیلپ کر سکتا تھا، ایز اے وٹنس میں سب کچھ دیکھ سکتا تھا، جو بھی ہمارا ماحول کے اوپر برباد ہو رہا ہے، میں وہ بھی دیکھنا چاہ رہا تھا، اور میں اس کو اب تک میں اس برباد کو روکنے کا کوشش میں ہوں۔ اچھا، آپ بالکل مجھے ینگر ورژن آف میر مرتضی بھٹو لگ رہے ہیں، اچھا۔ اور کیا کہتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں
کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ بہت زیادہ فلاحی کام بھی کر رہے ہیں، آپ ڈولفنس کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں، آپ نے سلابت گان کے لیے بڑا کام کیا، ایدی جو آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ مل کے بڑا کام کیا. تو کیا جو ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہے وہ کہیں سیاست میں تو نہیں انٹری کرنے لگا جس کی وجہ سے فلاحی اور اس طرح کے کاموں پہ بڑا ہم ان کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک میرا جو سوچ ہے یہ ہے کہ مجھے عوام کی بھروسہ کمانا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ میں انٹائٹلڈ ہوں اسی لیگیسی پر یا مطلب کوئی ٹریننگ کے بالکل بغیر میں ایک سیٹ کے لیے لڑ سکتا ہوں. یہ تو کسی جو بھی پولیٹیشین ہے ہمارے ملک میں، جو بھی سیاستدان ہیں، ان کو پوزیشن کمانا چاہیے. اور آپ وہی کمانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں لوگوں کا بھروسہ کمانے کا کوشش میں ہوں. کس چیز کے لیے؟ پالیٹکس میں آنے کے لیے یا ان کی خدمت کرنے کے لیے؟ ان کی خدمت کرنے کے لیے. مطلب کہ پالیٹکس کوئی آپشن نہیں ہے فی الحال کوئی آپشن نہیں ہے. مگر اگر ہمارا دیکھیں ہماری جو پولیٹیکل سچویشن ہے، منسٹرز، یہ ساری چیزیں، وہ ان کے پیچھے کوئی اور ہے نا. ان کے پیچھے کوئی اور ہے. اور وہ کون ہے؟ میں ابھی آپ سب کو جانتے کہ وہ کون ہے، سب جانتے کہ وہ کون ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہمارے پالیٹکس ہے اور تبدیلی ہے وہ فی الحال ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جب ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں تب میں انشاءاللہ حصہ لوں گا. آپ نے بھی تبدیلی کا ذکر کیا. عمران خان کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان؟ عمران خان نے بھی جدوجہد کی اور اس کی ٹینیور میں اس نے مطلب کافی کچھ اچھی چیز کی، مگر میں پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہوں. نہ میں پی 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 سپورٹر ہوں، نہ میں پی ایم ایل این سپورٹر ہوں. آئی تھنک ہمارا پورا پولیٹیکل سسٹم ہے وہ تو تباہ ہوا ہے اور ہمیں نیا پولیٹیکل سسٹم چاہیے، اور اس کے بیانڈ میں کامنٹ نہیں کروں گا. اچھا، آپ پی ٹی آئی کے سپورٹر نہیں ہیں. میں عمران خان ایز اے پولیٹیشین، مطلب کہ عمران خان ایز اے پولیٹیشین کس طرح سے دیکھتے ہیں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان؟ لسن، اصل میں صرف یہی کہوں گا کہ جو ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم ہے، ہمارا سسٹم نہیں ٹھیک. ہمارا جو ڈیموکریسی ہے نا، ہی ڈیڈنٹ سرو ہز فل ٹرم. ان کو فل ٹرم سرو کرنا چاہیے تھا. ایوری ون ڈیزروز ٹو سرو دیئر فل ٹرم. دس از مائی اونلی ویو آن دس سچویشن. اس کے علاوہ جو آپ نے مجھے کہا کہ آپ ایک عزت کمانے کی کوشش کر رہے ہیں، بھروسہ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اگر یہ آپ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو ان فیوچر اگر آپ پالیٹکس میں آتے بھی ہیں تو آپ ایک آزاد حیثیت سے آئیں گے، یا جو آپ کے کزنز اور جو آپ کے رشتہ دار پہلے سے ایک پولیٹیکل پارٹی لے کے چل رہے ہیں اس کا حصہ بنیں گے؟ میرے والد صاحب اس نے بھی پارٹی بنایا، پی 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 شہید بھٹو گروپ. سو اف دیر از آلسو دیٹ، وہ مت بھولنا. مگر میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ مستقبل ابھی تک تھوڑا مجھے دور لگ رہا ہے. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو واپس امریکہ سے سندھ آئے ہوئے؟ 3 سال ہو چکا ہے الحمدللہ. سندھ کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں پہ ایک بڑے لمبے عرصے سے پی 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 کی گورنمنٹ ہے. آپ کو لگتا ہے کیا وہ ٹھیک معنوں میں عوام کی خدمت کر پائے ہیں، یا وہاں پہ بھی کچھ پرابلمس چل رہے ہیں؟ بہت بڑے پرابلمس چل رہے ہیں، بہت بڑے پرابلمس چل رہے ہیں. اینڈ بیکاز آف پی پی پی، ایک تو پی 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 کی وجہ سے، ایک تو سرمایہ داری کی وجہ سے، ایک تو غرور کی وجہ سے، ایک تو لالچ کی وڈیرا نظام، غرور، لالچ، یہ سب غرور اور لالچ کا مکسچر ہے نا. جو غرور ہے اس کے مطلب ہے جب لوگ غلط راستہ پہ جا رہے وہ ایڈمٹ نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ ہم غلط راستہ پر ہیں، ایڈمٹ بھی نہیں کر رہے نا. جو لالچ ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، پیسہ کمانے، کرپشن، یہ ساری چیزیں، تو لوگوں کے اوپر، عوام کے اوپر اس کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے. اینڈ آئی تھنک مگر پھر بھی جو سندھ ہے، جو ہماری سندھو دریا ہے، وہ تو اب تک خوبصورت ہے، پیارا ہے. مطلب اتنا میں تو سندھو دریا کے ایک عاشق ہوں، میں سندھی عوام کا ایک عاشق ہوں. سو یہ نہیں ہے کہ پورا تباہ ہو چکا ہے، اب تک ہے ہمارے پاس قدرتی چیزیں، مگر ہم تو 2 راستے کے بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں نا. ایک ہے قدرتی چیزیں اور ماحول کو سنبھالنا، ٹھیک کرنا ہے نا، اور ایک ستیاناش کرنا ہے نا. تو اور ہم ستیاناش کے راستے پر ابھی چل رہے ہیں، مگر پھر بھی ہم واپس جا کے دوسری طرف بھی جا سکتے. there is a way back. we have to remain optimistic. اچھا، میں بس انٹرویو کا اختتام کر رہا ہوں. ذوالفقار، یہ میں اپنے لیے پوچھ رہا ہوں، بہت سے لوگ یہ سوال شاید آپ سے پوچھنا چاہتے ہوں گے کہ جو آپ کے کزنز ہیں، آپ کی ان کے ساتھ کیسے ہے؟ مثلا کہ بلاول ہے، وہ وزیر خارجہ ہیں،
اور زرداری صاحب یہاں پہ صدر بھی رہ چکے ہوئے ہیں. آپ کی اپنی جو یہ کزنس فیملی ہے ان کے ساتھ کیسا ریلیشن ہے؟ ملتے ہیں، ملاقات ہے؟ اصل میں آپ کو بتاؤں گا تو ہمارے جو فیملی باتیں ہیں، گھر ہمارا الگ ہے، ریسورسز ہمارا الگ ہے، سیاسی سوچ بھی ہمارا الگ ہے، مگر پھر بھی میں ان کو ایز فیملی مانتا ہوں. بچپن سے میرے جو والد صاحب ہے، کوئی بھی جو بھی دشمنی تھا وہ ہمیشہ انسسٹ کرتا تھا کہ جو بچے ہیں وہ ان کی فرینڈشپ ہونے چاہیے. تو ٹھیک ہے، ہم بات تو نہیں کرتے ہیں، ہمارا اتنا تعلق نہیں ہے، مگر پھر بھی آئی گیو ہم رسپیکٹ. ہی از مائی کزن. I will never say anything bad about my cousin. I will never say anything wrong about my family. ملاقات وغیرہ ہوتی ہے؟ کوئی ایونٹ، کوئی فیملی ایونٹ جہاں پہ وہ بھی آئے ہوں، کبھی کوئی ملاقات ہوئی؟ اتنا نہیں. آپ کو اتنا عرصہ گزارنے کے بعد جب پاکستان کی یاد آئی، آپ نے کہا میں گھر کا کھانا بھول گیا تھا، اپنے لوگوں کا پیار بھول گیا تھا، واپس آتے ہوئے ڈر نہیں لگا کہ یہاں پہ جو جس طرح کے ظلم آپ کی فیملی، آپ کے والد، آپ کی آنٹ پہ ڈھائے گئے، کہ یار کہیں اسی طرح کے ظلم کا میں نہ؟ ڈر صرف اللہ سے ہونا چاہیے، خدا سے، ہمارے مولا سے. I love my people. میں عوام کو بہت محبت کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں. How can I be scared of them? میر مرتضیٰ بھٹو صاحب کی جب اسیسینیشن ہوئی، کیا آئی تھی آپ؟ میں 6 سال کی تھی. اور جب بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسیسینیشن ہوا تب؟ 17 سال. تب آپ کہاں تھے؟ ادھر ہی تھا. دونوں پاکستان میں تھے دونوں؟ لاڑکانہ میں. کیا وہ فیل ہوتا تھا؟ مطلب کہ ہم نے تو ایک لیڈر کھویا، آپ نے لیڈر کے ساتھ ایک فیملی ممبر بھی کھویا، تو کبھی ایسا ہوا کہ یار یہ کون لوگ ہیں جو ہماری فیملی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے؟ جو لوگ ہمارے پیچھے کے فیملی پڑھ رہے ہیں وہ بھی عوام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. ہم تو ایگزیکٹلی ہمیں نہیں پتہ ہے. ہماری خواہش ہے کہ یہ ایک قانونی سے ان اے کورٹ آف لا کہ کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کریں اور کوئی ان کو ذمہ دار بنے. اچھا ذوالفقار، مجھے بتائیں کہ سندھ میں آپ کر کیا رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو اندر سیمینار تھا اس پہ ڈولفن کے بارے میں بہت زیادہ ڈسکشن ہوئی، اس بارے میں تھوڑا ہماری آڈینس کے لیے اگر آپ... جی تھینک یو فار دس کویشچن، بہت شکریہ سوال کے لیے. جو ڈولفن ہے، دریائے سندھ کی ڈولفن ہے جس کو ہم بلند کہتے ہیں سرائکی میں اور سندھی زبان میں، وہ ایک اہم جانور ہے، ایک اہم مخلوق ہے. کیونکہ اگر ڈولفن دریا میں موجود ہے یہ ایک خوشحالی کی نشان ہے. اس کے مطلب ہے کہ دریا میں مچھلی ہے، اس کے مطلب ہے کہ دریا میں پانی ہے، مٹی ہے، جو اچھے قدرتی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے بھی اچھے ہیں وہ بھی موجود ہے. تو اس لیے میں ڈولفن کے بچانے کی کوشش میں ہوں، کیونکہ وہ اہم ہے، ہمارے ماحول کے لیے اہم ہے، ہمارے عوام کے لیے اہم ہے. اینڈ آلسو جو بھی وائلڈ لائف ہے، جنگلی حیات ہے، وہ سب کے لیے اہم ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم لوگ اپنے وائلڈ لائف کو اس طرح سے سنبھال نہیں پا رہے؟ مطلب کہ اسلام آباد میں کل پرسوں ایک چیتا آ گیا تو ہم اس کے پیچھے گن لے کے پڑے ہوئے ہیں. نہیں، وہ آئی تھنک بیچارہ چیتا بھی ڈرا ہوا تھا اور انسان بھی ڈرے ہوئے تھے، تو اس لیے چیتا تھوڑا اس طرف جا رہا تھا. اینڈ آئی تھنک لوگوں جانور کو پیار کرتے ہیں، مگر اس پیار تھوڑا غلط جگہ میں ڈال رہے ہیں، کیونکہ یہ جو چیتا تھا یہ کسی کا پیٹ تھا، ہے نا؟ یہ اس پہ پہلے ہی ظلم تھا. ہاں، اور اگر ہمارے یہ میں کہنا چاہتا ہوں، اگر ہمارے پاس، اگر پنجاب میں اور سندھ میں اتنے لوگوں کے پاس شیر ہے، لائن ہے، ٹائیگر ہے، چیتا ہے، تو اس کے مطلب ہے کہ ہم اپنے جنگلوں کو ریوائلڈ بھی کر سکتے ہیں. کہ ہم ان کے اگر وہ لائن بریڈ کر رہے ہیں، اس کے مطلب ہے کہ ہم ان کے کبز ان کے گھر سے لے کے لال سرہانرہ میں ڈال سکتے ہیں، ٹائیگرز بھی مہرانوں میں ڈال سکتے ہیں، چیتا بھی تھر پارکر میں ڈال سکتے ہیں. تو ہمارے ملک میں بہت سی اپرچونیٹیز ہے. یہ ہے کہ ہم چوائسیز کون سی لے رہے ہیں. لاسٹ میں آپ نے سندھی میں ایک پیغام دینا ہے، جو بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، جو بھی آپ پاکستانی عوام کو دینا چاہتے ہیں، جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اوکے یہ وڈی مشکل سوال آ سائیں. मां कोशिश कयां. मुंहिंजी सिंधी कमज़ोर आहे, मगर सिंध जे ज़ुबान आहे, मुंहिंजो ही दिल जी ज़ुबान आहे. दिल जी ज़ुबान आहे, मिठो ज़ुबान आहे. ऐं सिंध जे माण्हू वारा सांगे वारा मां ही चवां थो کہ मां तव्हां सां गॾु आहियां. اس کا کیا مطلب ہے؟ لاسٹ میں یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. تھینک یو سو مچ جی. تو ناظرین ذوالفقار علی بھٹو جونیئر ہمارے ساتھ ہیں. انہوں نے ہمیں سندھی میں بھی اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے. بڑا اچھا ویلفیئر کام کر رہے ہیں, ڈولفنس کے لیے کام کر رہے ہیں. اور سندھ میں جب سیلاب آیا تو ہم نے انہیں ایدی فاؤنڈیشن کے بڑے پیش دیکھا. بتا رہے ہیں کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی عوام کا بھروسہ جیت سکوں, اور اگر اس بھروسے کو جیتنے میں کامیاب ہو گیا اور میں کمپیٹنٹ ہو گیا کہ مجھے کوئی پولیٹیکل سیٹ ملنی چاہیے, تو پھر میں شاید ان فیوچر پالیٹکس کا حصہ بھی بنوں. اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں شاید اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.